اگر ان باتوں پر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی خوشنما ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پتہ کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے کہ جب چیزوں سے پیار اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے، کیونکہ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی ہے تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی دیتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں میں روشنی بھرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کو یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے پر بھول نہیں سکتا۔ انسان کا فضول شوق میں وقت کھو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اگر تو پہاڑ سے گرے تو یہ تیرے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ تو کسی کی نظروں سے گر جائے۔ غریب کی مدد کرو، اس کا دل نہ دکھاؤ اور اس کا احساس کرو، کیونکہ غریب ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دیا کرو اور اللہ سے تجارت کرو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ شراب کے نشے میں چور تو کچھ دیر میں ہوش میں آ جاتا ہے، مگر تکبر اور غفلت میں پڑے لوگوں کو ہوش میں آنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ دنیا میں جو امیر ہیں اور خیرات نہیں کرتے، آخرت میں وہ سب سے زیادہ غریب ہوں گے۔ انسان کس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اولاد کے مرنے پر آدمی کو نیند آ جاتی ہے، مگر مال کے چھن جانے پر نیند نہیں آتی۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ خوف الہی گناہوں سے دور رکھنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑے بڑے گناہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ جو خدا کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے تو خدا اس کو لوگوں پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کراتی ہے۔
جس کی نگاہیں آزاد ہوں اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، جو بار بار آزادانہ نگاہ کرتا ہے وہ ہمیشہ حسرتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ ان کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اے ابن آدم، ظاہر پر نہ جا، آگ دکھنے میں سرخ لگتی ہے پر اس کا جلایا ہوا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پس دنیا بظاہر خوبصورت اور اس کا جلایا ہوا بدصورت ہے۔ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اسے چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گناہوں سے توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ سزا سے نجات ملتی ہے۔ بری عادتوں سے پاک ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جنت اور اس میں اونچے درجات ملتے ہیں۔ کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپاؤ، اگر تم پر کوئی احسان کرے تو اسے ظاہر کرو۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل میں قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ تم کالا لباس مت پہنا کرو کیونکہ بے شک یہ فرعون کا لباس ہے۔ کسی کو پانی کی تمنا مت کرو بلکہ اس قابل ہو جاؤ لوگ آپ کو پانے کی تمنا کریں۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو۔ تم اچھا کرو اور زمانہ برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کرے۔ نہ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا اور نہ اپنی مرضی سے مرے گا، پھر وہ ان کے بیچ کا عرصہ اپنی مرضی سے کیوں گزارنا چاہتا ہے؟ علم دین کو روشنی دیتا ہے۔ دولت کی لالچ سے بچ، دولت کی لالچ اندھا بناتی ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگے گا مگر دو چیزیں اس کا پیچھا کریں گی، ایک اس کی روزی اور دوسری اس کی موت۔ سب سے بڑی بہادری صبر کرنا ہے، سب سے بڑی بلا نا امیدی ہے، سب سے بڑا استاد تجربہ، سب سے بڑا فائدہ نیک اولاد۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ ایسا دوست بناؤ جو تمہارا ساتھ اس وقت دے جب لاکھوں تمہارے دشمن ہوں۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ اور تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ غصہ جب آتا ہے تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا، طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔
तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, बल्कि अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। लंबी दोस्ती के लिए 2 चीजों पर अमल करो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो और अपने दोस्त की गुस्से में कही हुई बात अपने दिल पर मत लो। दोस्ती की जीनत एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है। बेऐब दोस्त तलाश मत करो वरना अकेले रह जाओगे। हरगिज ऐसे शख्स की दोस्ती इख्तियार ना करो जो तुम्हारी बुराइयों को याद रखे और खूबियों को भूल जाए। मुझे वो दोस्त पसंद है जो महफिल में मेरी गलतियां छुपाए और तन्हाई में मेरी गलतियों पर तनकीद करे। इंसान जिंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नजर आती है। जिंदगी उस्ताद से भी ज्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जिंदगी को जरूरियात की तरफ ले जाओ, ख्वाहिशात की तरफ नहीं, क्योंकि जरूरियात तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशात बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। अमल से बढ़कर उसकी कबूलियत का एहतिमाम करो, इसलिए कि परहेजगारी के साथ किया गया थोड़ा भी अमल बहुत होता है, और जो अमल मकबूल हो जाए वो कैसे थोड़ा होगा। हर वो दिन जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी ना की जाए हमारे लिए ईद का दिन है। जो शख्स ये गुमान रखता है कि नेक आमाल अपनाए बगैर जन्नत में दाखिल होगा तो वो झूठी उम्मीद का शिकार है। खर्च करो, तशरीह यानी दिखावा ना करो, और खुद को इसलिए बुलंद ना करो कि तुम्हें पहचाना जाए और तुम्हारा नाम हो, बल्कि छुपे रहो और खामोशी इख्तियार करो, सलामत रहोगे। गुनाहों की नहुसत से इबादत में सुस्ती और रिज्क में तंगी आती है। बंदा बेसब्री करके अपने आप को हलाल रोजी से महरूम कर देता है और इसके बावजूद अपने मुकद्दर से ज्यादा हासिल नहीं कर पाता। जिस तकलीफ के बाद जन्नत मिलने वाली हो वो तकलीफ नहीं, और जिस राहत का अंजाम दोज़ख पर हो वो राहत नहीं। दोस्त की कोई बात बुरी लगे तो खामोश हो जाओ। अगर वो दोस्त है तो उसे उस बात का रंज होगा, और अगर ना हुआ तो तुम समझ लेना कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं। खास और आम दोस्त में इतना ही फर्क होता है। आम दोस्त सिर्फ तारीफ करता है, लेकिन खास दोस्त तारीफ के साथ साथ तनकीद भी करता है। जो जरा सी बात पे दोस्त ना रहे समझ लेना वो दोस्त कभी था ही नहीं। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्ते को लिबास की तरह बदलते हैं। जिस दरख्त की लकड़ी नरम होगी उसकी शाखें ज्यादा होंगी। नरम तबीयत इख्तियार करो ताकि तुम्हारे दोस्त ज्यादा हों। हर किसी को इतनी अहमियत दो जितनी वो तुमको देता है। अगर कम दोगे घमंडी कहलाओगे, और अगर ज्यादा दोगे तो खुद गर्ज बन जाओगे। गुफ्तगू ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, फिर सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत खोता है। मुस्तकबिल को सोचकर अपना हाल जाया करता है, फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी था ही नहीं। तबीयत की नरमी और सखावत इंसान को दुश्मनों के दिल में भी महबूब बना देती है। जिस्मानी बीमारी या माली नुकसान से परेशान ना हों, ये एक किस्म का सदका है जो बड़ी मुसीबतों को टाल देता है। दुआ मांगने के कुछ उसूल होते हैं, जो इन उसूलों पे पूरा नहीं उतरता उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अगर गुरूर में मुब्तला होने से बचना चाहते हो तो खुद से ज़्यादा ज़हीन यानी अक्लमंद शख्स की सोबत इख्तियार करो। अगर अच्छा बोलना चाहते हो
تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ خود غرض، جاہل اور بیوقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب کردار دیکھ کر کرو۔ انسان بہت سے برے کام مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو